نحمده ونصلي على رسوله الكريم معزز بزرگوں بھائیوں دوستوں، یہاں پر اس دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں کا غم لے کے زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا میں جو چیزیں پیش ہیں جن میں ہمارا استعمال، تو ایسی چیزوں کو جن کو ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں تو اس میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو اپنا بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کا غم لے کے رات کو دن کو ساری چیزیں بات کی ضرورت ہے، اور ہے ہی ساری دنیا پانی۔ جن گھروں کو بنانے کی فکر ہے، یہ گھر بھی پانی ہے۔ جن جگہوں پہ غم میں زندگی گزارتے ہیں، یہ جہان کی جگہیں بھی پانی ہے۔ اور ہماری جو زندگی چل رہی ہے، جس میں ہم جی رہے ہیں، ہماری بھی یہ عمر جا رہی ہے، ہماری ذات بھی پانی ہے۔ یہ فنا ہونے والی چیزوں کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، اور ایک ہی ہے کہ جدھر کو ہم جا رہے ہیں، یعنی موت کے بعد جس جہان سے ہم کو سابقہ پڑے گا، وہ جہان ہمیشہ کا ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے والا جہان ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہم ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اور وہ بہت بڑا جہان ہے اور اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کے سارے جہان، اس کے مقابلے میں اگر اس کو سوچا جا سکے تو سمندر کے اور قطرے کی تو کوئی نسبت ہو سکتی ہے، لیکن اس دنیا کی، اس جہان کی آخرت کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ یہ فانی ہے اور وہ باقی ہے، اور یہ چھوٹا سا ہے اور بہت بڑا ہے، اس کا بڑا ہونے کی کوئی حد نہیں، کوئی مقدار نہیں۔ تو اس کا غم ہم کو لگ جائے کہ ہم جس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، سارا پوری زندگی، ساری صلاحیتیں اس کے اندر ہم نے لگانے کے میں لگے ہوئے ہیں، میرا گھر اچھا بن جائے، اور پھر اس میں میری ساری ضرورتوں کا انتظام ہو جائے، پھر بیٹے جوان ہو رہے ہیں، ان کی شادیوں کا ہے، پھر ان کے لیے گھروں کا، پھر ان کے لیے کاروبار کا، پھر یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہیں، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ دنیا سے کوچ کرتے چلے جاتے ہیں، اپنے اپنے وقت پر موت آ جاتی ہے، ان کو اچک کے لے جاتی ہے۔ کچھ کام ان کے بنے، کچھ بگڑے ہوئے ایسے ہی رہتے ہیں، اور آدھے میں رہتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں یہاں دنیا سے۔ بیٹوں کی کبھی شادیاں ہوتی ہیں، کبھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، کسی کی ہو جاتی ہیں، کوئی باقی رہ جاتے ہیں، اسی طرح سارے بچے ہو گئے، یہ سارے نظام، یہ ساری ضرورتیں ہماری پوری ہو کے نہیں دیتی، آدھوں میں ہم نکل کر چلے جاتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی سانس، بس ایک طرح سے سانس گن رہا ہے، جب وہ سانس پورے ہو جاتے ہیں اور یہاں کی کوئی چیز کام نہیں آتی، پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ گھر دوسروں کا ہو جاتا ہے، یہ ہماری گھر کی چیزیں دوسروں کے حوالے ہو جاتی ہیں، اور ہم کہاں جاتے ہیں؟ جس جگہ جاتے ہیں وہ جگہ خالی ہے، قبر، مٹی کا گھڑا، وہ خالی، اس میں کچھ چیز بھی نہیں ہے، ذرا سی بھی کوئی چیز نہیں۔ دنیا میں جب پلنگ کے اوپر ہم آرام کرتے تھے تو ایک سرانہ سر کے نیچے رکھتے تھے، نیچے بستر بچھاتے تھے، اوپر اوڑھنے کو بھی ہوتا تھا، جس کمرے میں ہوتے تھے اس کمرے بھی روشن والا ہوتا تھا، ہوادار ہوتا تھا، اور اس میں ساری ضرورتیں ہوتی تھیں۔ لیکن اس کے برخلاف ہے ساری چیز قبر کے اندر۔ گھر اونچا بنا ہوتا ہے، اوپر بنا ہوتا ہے، قبر گھڑے کے اندر ہوتی ہے۔ گھر کشادہ ہوتا ہے، قبر تنگ ہوتی ہے۔ گھر میں ساز و سامان ہوتے ہیں، قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور گھر کے اندر سارے جی بہلانے، دل بہلانے والے آپس میں ملے بیٹھے، عزیز اقارب، بیٹے بیٹیاں، گھر والے سارے عزیز رشتہ دار، سب کوئی غم آ جائے اس کا ہلکا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی خوشی ہو جاتی ہے، پھر سارے اس خوشی میں شریک ہو کر کے اس کی خوشی کو دوبالا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس دنیا میں، لیکن اس کے برخلاف ہے قبر۔ اس میں کوئی بھی نہیں آئے گا، اکیلی جان رکھی ہوئی ہوگی، نہ کوئی غم کو ہلکا کرنے والا آئے گا، نہ کوئی خوشیوں دوبالا کرنے والا آئے گا۔ اور یہاں روشن جہان ہے، دن میں سورج کی روشنی، رات کو یہ ساری چیزیں روشنی کی ہیں، اس میں رات دن روشن ہے ہمارے، لیکن قبر کو میں اندر نہ رات میں روشنی ہے نہ دن میں روشنی۔ ایک رات چھا جائے گی، ایسی لمبی رات ہوگی کہ جس وقت قبر کے گڑھے میں رکھ دیے جائیں گے اور اوپر پتھر کی سلیں آ جائیں گی، اوپر مٹی کا ڈھیر لگا دیا جائے گا، یہ قبر بن گئی۔ ذرا سا بھی
اس قبر میں اندر نہیں چھوڑا جائے گا. تلاش کر کے ڈھونڈ کر کے مٹی ہاتھ میں لے کر کے بس جہاں بھی سوراخ نظر آیا فوراً بند کر دیا. بس اس کے ساتھ ہمارا یہ تعلق رہا. ویسے کہتے ہیں ہاتھوں میں لے کے مٹی وقت دفن آئے احباب، زندگی بھر کی الفتوں کا صلہ دینے لگے. پوری زندگی بھر الفتیں تھیں، محبتیں تھیں. جب جانے کا وقت ہو دیکھا دونوں ہاتھوں میں مٹی لیے ہوئے اور ہر ایک مٹی کو ڈال رہا ہے، مٹی کو ڈال رہا ہے. تو ہم اپنے آخرت کا غم ہمیں لگ جائے. مکمل طور پر اس دنیا سے ہمارا تعلق ختم، بس کچھ بھی نہیں. البتہ اگر مقصد کو پہچان گئے اور اس پر آ گئے اور اس میں لگ گئے اور اس کو حاصل کرنے میں پڑ گئے تو پھر وہ جو چیزیں وہ ہیں وہ بعد میں بھی آتی رہیں. جو اعمال کیے اس دنیا میں، اولاد کو جو سکھلایا، جو مدرسہ بنا لیا، جو خیر کے کام کر لیے، جو کتاب لکھ دی، جو تفسیر لکھ دی، بچوں کو پڑھا دیا، کچھ درخت لگا دیے، پانی کی کوئی انتظام کر کے چلے گئے، تو یہ آئے گا پیچھے سے، یہ چلتا رہے گا، یہ آتا رہے گا، یہ آتا رہے گا. اپنا نامہ اعمال تو بند ہو جائے گا، لیکن جو خیر کے کام اس دنیا میں کر کے گئے تھے وہ خیریں ملتی چلی جائیں گی، آتی رہیں گی انشاءاللہ. تو بھائیو آخرت کا غم لگ جائے. ہم کو نکالا اس لیے جاتا ہے مختلف مواقع کے اوپر. یہ شب جمعہ کا موقع ہے اور کبھی ہمارا سے روزہ نکل جاتے ہیں، 3 دنوں کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر وہ موقع ہوتا ہے، پھر ہم 40 دن کے لیے نکل جاتے ہیں اور پھر 4 مہینے اسی طرح خروج کا ہمارا جو وقت ہوتا ہے. یہ ہمیں ان چیزوں میں سے نکالا جاتا ہے جن چیزوں کا غم لے کے زندگی گزارتے ہیں. اس کا ہونا نہ ہونا تو برابر ہے دوستوں، کوئی چیز بھی جاتے ہوئے روک نہیں سکے گی. آخری سانس آیا، وقت پورا وہ بس گئے. تو ان چیزوں سے اس لیے نکالا جاتا ہے ان چیزوں میں لگانے کے لیے جو وہ آخری سانس اگر ہمارا رک جائے، بند ہو جائے اور اگلی زندگی شروع ہو جائے تو وہ ساری سامنے آ جائے. اللہ اکبر. اپنے پورے انوارات کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ چیزیں آ جائیں. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنی بڑی قوت اور طاقت ہے کہ جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ سیدھا عرش کے اوپر جاتا ہے اور نیچے اس کے لیے کوئی رکاوٹ کی چیز نہیں ہوتی. سیدھا کوئی رکاوٹ، سیدھا عرش پر جاتا ہے. اور وہاں پر ایک نور کا ستون ہے جو حرکت میں آ جاتا ہے، جو ہلنے لگتا ہے. تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں باوجود سارے علم کے کہ تو کیوں ہل رہا ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ زمین پر ایک فلاں بن فلاں نے یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب تک اس کی مغفرت نہیں ہوئی، اب تک اس کی بخشش نہیں ہوئی. تو کیا ہوتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بخشش کر دی، میں نے اس کو بخش دیا. تو وہ پھر ستون جو ہے وہ حرکت کرنا بند ہو جاتا ہے. میں دیکھا یہ ہے قوت اعمال کی طاقت. ایک سبحان اللہ کہتا ہے بندہ، اللہ اکبر. 3 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، سینکڑوں 100 سال تک گھوڑا دوڑتا چلا جائے، دوڑتا چلا جائے، دوڑتا چلا جائے، اس کا سایہ ختم ہو گیا نہیں، ختم نہیں ہوا. یہ ایک روایت ہے. دوسری 500 برس کی بھی ہے. پھر 100 برس کے مقابلے میں 500 سال تو وہ کتنا بڑا ہوگا. تو چاہے 100 برس ہو یا 500 برس ہو، اس درخت کو لا کر کے دنیا میں رکھنے کی جگہ نہیں. اتنا بڑا درخت کس پر ملا؟ ایک سبحان اللہ کے کلمے پر ملا. تو چیزیں جو وہاں کے لیے غم کر کے ساتھ لے کے جانے والی ہیں یہ ساتھوں ساتھ جا رہی ہیں. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہنے والی نہیں. کلمہ پڑھا ساتھ جائے گا، نماز پڑھی ہم سے ساتھ کیا جائے گی، بلکہ ہم سے بھی پہلے پہنچ گئی وہاں پر. جتنے اللہ پاک کے حکموں پر چلے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں پر
ہم نے ان احکامات کو پورا کیا، اپنی دنیا کی زندگی بنا لی، اپنی شب، اپنے روز، اپنی خوشیاں، اپنے غم، اپنی ساری چیزیں اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہماری بن گئیں اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا تو یہ انتہائی کامیابی کی چیز ہے، اور یہ ساری ہمارے لیے وہاں آ کے جا کے جمع ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قبر عمل کا صندوق ہے، جو آدمی کرتا ہے یہاں آ کے دیکھ لیتا ہے، مل جاتا ہے اس کو، اور جب ان میں مشغول ہوتے ہیں اس وقت افسوس آتا ہے کہ میں تو کر رہا تھا، وہ یہاں آ کے ہمیں مل رہے تھے، اور کتنے ایسے مواقع تھے جن کو میں نے جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیا تھا، ان پر بھی پھر افسوس ہوتا ہے۔ تو دوستو، بھائیو، بزرگوں، زندگی گزرنے والی ہے، اور یہ چیزیں دنیا کی ہم کو چھوڑ کر آگے جا رہے ہیں، روز بروز ہماری جوانی جو ہے وہ ڈل رہی ہے بڑھاپے میں، بڑھاپا جو ہے نا وہ آگے بیماریوں اور آزار آ جاتے ہیں، اور ان کے بعد پھر موت، اور موت کے بعد پھر ساری دنیا چھوٹ گئی، آگے قبر میں چلے گئے، اور قبر میں ظاہری طور پر دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ اگر یہاں پر اللہ پاک کو راضی کر لیا اور آنے کے مقصد کو پہچان گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے پر اپنی زندگی کو بنا گئے تو پھر وہ جہان آباد ہے، بے انتہا آباد ہے۔ ہر لائن کی جو قبر تنگ نہیں ہے، وہ منتہائے نظر تک کھلی ہوئی ہے، اور اس کے اندر اعمال کی حسین جمیل صورتیں، شکلیں موجود ہیں، ہر چیز کی ایک شکل سامنے آئے گی۔ میں تیری نماز ہوں، میں روزہ ہوں، میں ذکر ہوں، میں صدقہ ہوں، میں جو ہے جتنے سارے خیر کے کام ہوتے ہیں وہ وہاں پر اس کے سامنے آ جائے۔ اس وقت وہ کہتا ہے کتنا ایسا تھا میں نے نہ کر سکا، حالانکہ یہاں مجھے مل رہے ہیں۔ تو دوستو، بھائیو، بزرگوں، اب یہ اور جن کے لیے یہاں غم کیا تھا ان چیزوں کا، ان میں سے ایک بھی آگے نہیں جائے گا، ذرا سا بھی سوئی دھاگا بھی نہیں آگے جائے گا۔ سب جو کیوں یہاں رہ جائے گا، جس کو اپنا سمجھ رہے تھے وہ بیگانہ ہو جائے گا، سارا دوسروں کا مال ہو جائے گا، چاہے چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، تو پھر ہمارے کام نہیں آ سکے گی۔ تو زندگی گزر رہی ہے اور ہم غیر محسوس انداز میں اپنی آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اور آخرت کی جو کامیابی ہے بہت زیادہ ہے، بے انتہا ہے، اس کا حد و حساب نہیں لگا سکتے۔ جنت اتنی عظیم چیز ہے، اتنی بہت بڑی چیز ہے کہ جس نے صرف کلمہ پڑھا اور اس کے پاس کوئی اعمال بھی نہیں ہو تو اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک عطا فرمائے، 10 گنا بڑی جنت اس دنیا سے، اللہ اکبر۔ اور اس کے اندر ساری وہ چیزیں موجود ہوں گی جو اس کی چاہت کی چیزیں ہوں گی، جو اس کے لیے راحت بننے والی چیزیں ہوں گی، جو اس کے لیے سکون اور آرام دہ چیزیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بلکہ اتنا ہی نہیں تو وہ اس کو ملیں گے، ہر دن ان چیزوں کے اندر اور بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی، جوانی اور بڑھ کے آگے چلتی رہے گی، حسن میں ترقی ہوتی چلی جائے گی، چیزوں میں اور اس کے آرام اور آسائش اور چیزوں کے کھانے میں جو لذت ہے ان میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ پہلے دن کی چیزیں اور تھیں، اگلے دن اس سے اگلے دن کی اور چیزیں ہو جائیں، تو یہ ساری وہاں پر تو بے انتہا وسعت والا جہان ہے، اور یہاں پر جو چیزیں یہ ساری مٹ جانے والی، چھوٹ جانے والی، رہ جانے والی، یہ ساری چیزیں بس یہ نکالا اس لیے جا رہا ہے اپنی ان چیزوں کے اندر میں سے جن چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور ہر طرح سے خبر کی طرف سے، قیامت کی طرف سے، اس طرح سے بے بیرا ہو کر، اور ہم ان چیزوں کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو وہاں کے لیے بالکل ناکافی ہیں۔ ایک مثال کے طور پر کہتے ہیں آخرت میں جو اس دنیا میں جو عمل نہ کر کے گیا اور اپنے آنے کا مقصد اس نے نہیں سمجھا، اور اس جھوٹ اور فریب کے اندر دھوکے میں لگا رہا، اور زندگی کی متاع اس سے چلی گئی، زندگی اس نے ختم کر لی، اور پھر جب وہ اس دنیا سے جائے گا خالی ہاتھ تو وہاں جو اس کو پیاس لگے گی، اللہ توبہ استغفر، پیاس لگے گی تو سارے سمندر، سارے دریا، سارے جوہر، سارے بارش کے جتنا بھی پانی ہو سکتا ہے سب ملا کے اس ایک جہنمی کو اگر پلا بھی دیا جائے تو اس کی پیاس ختم ہونے کی نہیں۔ تو وہ تو اتنا بڑا آنے والا جہان ہے جس کی ایک ایک چیز بہت عظیم ہے، بہت بڑی، اور بھوک کا یہ عالم بتلایا ہے۔ جب آدمی جو کافر مشرک ہو کر بن کر یہاں سے چلے گا، بغیر توبہ کے چلا گیا، بغیر اللہ کو راضی کرنے کے چلا، بغیر اللہ کو منوائے چلا گیا، اور کفر کی مور اس پر سخت ہو گئی، وہ کافر بن کر گیا اس دنیا سے، تو ایسوں کو وہاں پر جو بھوک لگے گی
جو بھوک لگے گی کہ سارے عالم کے انسانوں کی بھوک کو یکجا کر کے اگر اکٹھا کر دیا جائے، اگر اس کی بھوک کو دنیا میں پھیلا دیا جائے، سارے ہلاک ہو جائیں گے، نہیں برداشت ایک آدمی کی بھوک کو۔ اور ایسے عذاب، ایسی آگ اس پر مسلط، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو بزرگوں، ہم اس بات کا لگ جائیں، ایسی آگ کہ جو یعنی اس کے پتھر بھی اس کے اندر تارکول کی طرح جلتے ہیں۔ دنیا کی آگ تو زیادہ سخت، وہ جو لوہے کی پلیٹوں کو وہ آلے سے وہ آگ لگاتے ہیں، اس کے قریب آکسیجن کا آلہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی وہ لوہا پگھل کر ٹپ 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 پانی کی طرح گرتا ہے زمین پر۔ اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی جہنم کی آگ، اور بے انتہا ہوگی، اور جہنم میں لا کر ڈالا جانے والا بندہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے منہ کی ایک داڑ بہت پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی۔ تو اب اس کا اندازہ لگا لیا جائے، اللہ ہماری سب کی حفاظت۔ تو دوستو بھائیو، آخرت کا غم اللہ پاک ہم کو لگا دے اور اس کے لیے فکر، تو اس کے لیے یہی بات ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی زمین کے اندر جو رہ رہے ہیں، تھوڑی زندگی کے اندر ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے اللہ کے احکامات کو پورا کر لیں، اللہ پاک کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے معاونت ہے، اللہ پاک کی طرف سے مدد ہے۔ ہر حکم کو پورا کرنے میں، نماز پورا پڑھتے ہیں ہم، اگر پابندی اختیار کر لیں تو اللہ رب پوری زندگی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اب جو پکے نمازی یا پورے اپنی پچھلی زندگی کی طرف غور کر لیں تو ہر نماز انہوں نے اپنے وقت پر پڑھی، اور تہجد بھی ان کو نصیب ہوئی، نمازیں بھی انہوں نے پڑھی، سفر حضر میں بھی وہ رہے، بیمار بھی وہ، نمازیں ان کی چلتی رہی، نہیں رہی ایک بھی، اللہ کی مدد ساتھ تھی۔ اس وجہ سے اب رمضان شریف کے روزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی اللہ پاک کی مدد، گرمی کے، سردی کے، سفر کے، حضر کے، بیماری کے، ہر قسم کے روزوں میں بھی اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی۔ حج عمرے کو دیکھ لیجئے، اور اللہ پاک کے جتنے احکامات ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا، جماعت میں چلنا، گھر بار کو چھوڑ کر کے اور اللہ کے حوالے سپرد کر کے اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل گیا۔ اور یہ چلوں کے لیے بھی نکلتے ہیں، 4 مہینوں کے لیے، اندر ملک، سال بیرون، سارے واپس آتے ہیں۔ تو جتنے وہ خود وہاں پر موجود تھے اور ان کے سامنے یا ان کی فکر محنت سے جو گھر بنتا تھا، اس سے زیادہ اچھا خوشحال گھر ان کو ملتا ہے، اس کے بچے اس سے زیادہ خوشحال ملتے ہیں، گھر کی ہر چیز میں برکت پاتے ہیں، اور ساری غموں پریشانیوں سے بھی اللہ پاک ان کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے حکموں کو پورا کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت کی پوری معاملت، پوری مدد اور نصرت ہے۔ کہتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو اللہ پاک کی مدد کیا ہے؟ اس کے دین کے ساتھ مدد کرنا، اس کے دین کے کاموں میں لگانا اپنے آپ کو، اور جہاں بھی دین کا تقاضا بنے۔ اب یہ فی گھر ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے، یہ کون سی اتنی بڑی مشکل بات ہے؟ ہم دیکھتے ہیں دائیں بائیں گھروں میں لوگوں کا ایک ماحول، ایک رواج بنا ہوا ہے، اور جناب باہر ملکوں میں جاتے ہیں اور کام وغیرہ محنت مزدوریاں کرنے کے لیے، تو کسی کے گھر سے 2 گئے ہوئے ہیں، کسی کے 3 گئے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی ایسے بوڑھا باپ ہے یا کوئی بڑا ہے وہ ہے، اور باقی تو اس طرح سے اس کے لیے تو رواج۔ تو یہ اگر رواج بن جائے کہ فی گھر ایک آدمی اللہ کے راستے میں، اللہ کی دین کی محنت کے لیے چلے، تو دوستو بزرگوں 2 طرفہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک نکلنے والے کو فائدہ، اس کا یقین بنتا ہے، اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کا تعلق اس کو ملتا ہے، اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر آفت بلا پریشانیوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، جس کی وجہ جن سے ان پریشانیوں، ان آفتوں، ان بلاؤں سے حفاظت کے لیے دنیا کا کوئی سامان کام نہیں آتا، نہ مال کام آتا ہے، نہ دوائیاں کام آتی ہیں، نہ چیزیں کام آتی ہیں۔ یہ تو ایسے اعمال اللہ پاک ان کی وجہ سے، اور اس کو آسائش والی، آرام والی، سکون اور چین والی زندگی نصیب کرتے ہیں ایک دنیا میں، اور آخرت میں بڑے اعزازات ہیں۔ جب آخرت میں دنیا سے جاتے ہیں، قرآن شریف میں آتے ہیں کہ جو دین میں لگنے والے اور دین والوں کی نصرت کرنے والے ہیں، اور ان کو جو وہاں رزق دیا جاتا ہے اور وہاں پر خوش ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو خوشیاں نصیب کرتے ہیں۔ یہ جنت سے پہلے کی بات ہے۔ جب قیامت آئے گی اور پھر حساب کتاب کے بعد جب جنت میں جائیں گے، وہ تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں، ان کو اس دنیا کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو 2 طرفہ فائدہ، ایک تو یہ ہوا کہ دنیا بھی بن گئی، اس کو بھی چین سکوں، اور دوسرا یہ اس کی آخرت بن گئی، اور آگے اصل بات یہ، اس کے ذریعے سے لوگ بھی متوجہ ہوئے،
لوگوں کو اپنی آخرت یاد آ گئی، دوسروں کو اپنی قبر کے بارے میں فکر ہو گئی، اور دوسروں کو قیامت کا غم آ گیا، اور دوسروں کے اعمال کی فکر بن گئی، اور دوسرے بھی اس میں لگ گئے، اور جب اس کو لگتے ہوئے تو دوسرے بھی لگ گئے، تو یہ ذریعہ بن گیا وہ دوسروں کا بھی، اس کی محنت سے، اس کے ان کے اوپر پاس جا کر ملاقاتیں کرنے سے، اور رات کو اٹھ کر ان لوگوں کو جن کے پاس یہ دن میں گئے تھے، ملاقاتیں کی تھی، بات کو سمجھایا تھا، اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی کی بات ان کے سامنے کی تھی، تو پھر وہ رات کو اٹھ کر ان کے لیے دعائیں مانگنے کی توفیق اللہ پاک عطا فرماتے۔ تو انبیاء علیہ السلام والا خاصہ یہ مل جاتا ہے۔ کتنی بڑی اور عظیم بات ہے کہ اس امت کو خدا پاک نے اس کام کے لیے بنایا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے دنیا کے اندر انسانوں کے پاس کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی نبی نہیں آئیں گے، تو اب یہ اس امت کا کام ہے کہ اپنی اللہ رب العزت ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک کام والی محنت کے اندر ان کو قبول فرما لی اللہ پاک نے۔ جیسے یہ محنت کریں گے، لوگوں کو ان کے پاس جائیں گے اپنا وقت فارغ کر کے، تو اپنے لیے بھی اللہ رب العزت ان کو بھی دین کہتے ہیں نا، جو اللہ کے راستے میں مجاہدے کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں، ہدایت کی شاہراہیں اللہ پاک کھول دیتے ہیں۔ تو اگلوں پہ جب جا کے محنت کرتا ہے ان کے لیے بھی اللہ پاک نے ہدایت کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، ان کو بھی ہدایت کے اندر۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس کے لیے فکر ایک آدمی اگر ہماری محنت کا رخ ہر وقت یہ بنا رہے، ہماری مسجد کی جماعت کا ہر ساتھی، اپنے امیر صاحب، ان سب کی فکر یکجا ہو کر کے اور اس کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں کہ بھائی کس طرح سے ہم ہمارے مقام کی محنت، اب روزانہ جماعت مسجد میں بیٹھے اور ترتیب بنا لیں کہ ہماری اس طرف کے مسجد سے جو مشرق کی طرف کی ہماری گلیاں ہیں اور شمال کی طرف جنوب مغرب، تو ان سب کے اندر بسنے والے، رہنے والے سارے ہمارے بھائی ہیں، اللہ پاک کے بندے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ان کا حال وال لینا، ان کی خبر لینا، ان کے پاس جا کر بات پوچھنا، اور ان کو بات سمجھا کر کے اور اللہ پاک کے حکموں پر لانے کے لیے پھر ان کو اللہ کے راستے میں اس طرح سے نکالنا کہ یہ اس میں آسانی سے اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ جب پھر وہ نکل جائیں گے، واپس آئیں گے، اپنے گھر کے اندر اعمال کو قائم کریں گے، گھر میں تعلیم کا حلقہ، گھر میں مشورہ، گھر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ، اور دعاؤں کا اہتمام، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، اپنے بچوں کی تربیت جو ہے نا وہ دینی تربیت بچوں، تو ایک طرف سے محنت کا ایک رخ ایسا بن جاتا ہے کہ گھر گھر کے اندر اللہ رب العزت اس محنت کو چالو فرما دیتے ہیں اور جاری فرما دیتے ہیں، اور جیسے ہی محنت تو اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرتے ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف، اللہ پاک آگے درجے بلند کرتے ہیں اور آگے بڑے ان چیزوں سے بچاتے ہیں۔ اللہ پاک کی ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، میرا اللہ ان کو پھر آگے بچاتے ہیں اور دوسروں کا بھی یہ ذریعہ بنتے ہیں۔ تو دوستو، بھائیو، بزرگوں، اب یہ ہمارا کام ہے۔ ہمارا کام صرف یہی نہیں کہ ہم اجتماع کے اندر شریک ہو جائیں، تو یہ ہمارا کام ہے۔ ٹھیک ہے، وقت پر یہ ایک بات ہے، پہلے جب ان چیزوں سے پہلے جب ہمارے اجتماعات ہوا کرتے تھے تو ہم تھوڑی سی محنت کرتے، اجتماع سے 1 مہینہ پہلے کوئی مسجدوں کے اندر بستر ڈال دیتے، کوئی عصر سے عشاء کے بعد تا دیر کام کرتے تھے، کوئی شغل سے مسجد سے شغل، تو اس طرح کام کرتے تھے، مگر وہ بھی بہت کم، تھوڑا تھوڑا۔ لیکن جب اجتماع قائم ہوتا تو دیکھتے وہاں پر کتنی وہاں پر لوگوں کی بھیڑ ہوتی تھی، اور جوان اور ادھیڑ عمر اور لوگ وہاں پر جاتے تھے، تو وہاں سے اچھا اثر۔ تو اب یہ کام چاہا یہ جا رہا ہے کہ ہر گھر میں بن جائے، ہر مسجد میں بن جائے، وہ ماحول جو وہاں کا ہے ہر بندے کی یہ فکر بن جائے، جو وہ بزرگ حضرات ان کے سامنے 2 ڈھائی گھنٹے اللہ پاک کی عظمت کو بیان کرتے تھے اور دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی حقیقت کو جب کھولتے تھے اور اعمال کی جب نفع وہ سامنے رکھتے تھے، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تو وہ پھر واپس جب گھروں کا آتے تھے تو اس طرح سے گھروں کا ایک ماحول بنانا مقصود ہے۔ ہر بندے سے ہماری ملاقات ہو، اور اس سے ہمارے تعلق بن جائیں، اور اس تعلق کو اور وسعت دیں، اور ان کو پاس ہم آنا جانا، ان سے محبت کریں، آپس میں جوڑ اور الفت محبت، یہ ساری چیزیں ماحول کی وجہ سے
جو نہیں چاہتے وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ جو پریشانیوں جن میں ہم چل رہے ہیں اور ساری چیزیں دور اللہ پاک کر دیں گے. تو اس لیے اگر مسجد کی جماعت مضبوط ہو جاتی ہے اور وہ اپنے سارے کام مسجد کی جماعت کا ہر ساتھی اپنے بارے میں اس بات کی فکر کر لیتا ہے کہ بھائی میرا جو 2.5 گھنٹے سے لے کر مسجد کے اندر میرا 24 گھنٹے کے میں سے 2.5 گھنٹے میرے مسجد کا وقت ہے، یہ میری آخرت کا وقت ہے، یہ میں نے اپنے اللہ کو دے دیا اور اللہ پاک اس تھوڑے سے بھی مجھے اتنا نوازیں گے اور میرے دنیا کے سارے کام، ساری بگڑیاں، ساری پریشانیاں، ساری الجھنیں میرا اللہ اس پر دور کرے گا. اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اگر وہ 2.5 گھنٹے دے گا پوری توجہ، دھیان اور لگن کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، اگر یہ 2.5 گھنٹے پھر اس کے بعد جو ان کے وہ گشتوں کے لیے نکلتے ہیں، پھر جب وہ ان کے بیرون گشت ہوتے ہیں، مقامی گشت، پھر اسی طرح 3 دن کا، یہ سب میں لگ کر اگر یہ چلے گا تو خدائے پاک اس کی برکت سے ہر ساتھی کا اگر یہ جذبہ بن جاتا ہے اور اس کو کرنے والے بن جاتے ہیں تو یہی اس چیز سے مقصود ہے. ان اجتماعات سے ہم کو ذرا سا بھی رنج غم نہیں کرنا چاہیے اس بارے میں کہ وہ ہمیں اجتماع میں ہم نہیں شریک ہو سکے، اجتماع میں نہیں جا سکے. بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ تو ہماری دعائیں وہاں پہنچ رہی ہیں، ہمارے فکر وہاں پہنچ رہی ہے اور ہم تو بلکہ یہ اپنے بارے میں سوچ لے کہ ہم میں سے ایک بھی اگر نہیں جا سکا لیکن میری مسجد کی وہ جماعت وہاں ساری پہنچ جائے جو اجتماع سے 4 مہینے کے لیے نکلے گی، چلوں کے لیے نکلے گی. تو اس چیز کو ہم اس کی محنت بھی کریں، اس کی فکر بھی، اس کے لیے دعائیں بھی مانگیں اور اپنے ہاں سے، اپنی مسجد سے، اپنے محلے سے ایسی جماعتیں بنا دیں. کئی جماعتیں ہماری بن سکتی ہیں، 3 4 4 5 5 جماعتیں ہم چلوں کی بنا کر ہم چاہے اجتماع میدان کے باہر رہیں، جماعتیں ہماری اندر ہوں، وہاں سے بیان سن کر ہدایات، 1.5 دن کا اجتماع ہے، وہاں سے ہدایات سن کر وہ کل کی کل ساری اللہ کے راستے میں نکل جائے. اور صرف اتنی بات ہی نہیں ہے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک نے اس چیز کو ایسی عمومیت عطا فرمائی ہے، اس سے تو ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اور اس سے ہم نے فائدہ لینا ہے کہ ہم تو صرف اجتماع میدانی باقی نہیں رہا بلکہ ہم مکی مسجد میں جماعت بٹھا دی گئی ہے اور جو پورے اجتماع کے کوئی تقریباً 4.5 دن بنتے ہیں، دونوں اجتماعوں کے کوئی 4 دن کے قریب 3.5 4 دن بنتے ہیں، تو پورے وہاں پر مکی مسجد میں بھرپور جماعت بیٹھی ہے. اور خبریں یہ آ رہی ہیں، اپنی ساتھیوں نے ہم بتایا کہ ہماری جماعت اجتماع شروع ہونے سے پہلے ہی مکی مسجد میں جا کے وہاں سے رخ لے کے آگے چل دے گی. اسی طرح سے وہاں پر جماعت بنا دی گئی ہے. اگر جو جماعتیں اجتماع میں شریک نہیں بھی ہو رہی تو وہ بنی ہوئی جماعتیں، امیر بنا ہوا، کتابیں برتن ان کے ساتھ، وقت کا تقرر ہے اور لے جا کے اس جماعت کو مکی مسجد میں پیش کر دیں. وہاں جماعت موجود ہے، رخ ان کے پاس ہیں، اس جماعت کو دیکھ کر اس کے امیر کو ساری چیزوں کو اور ہدایات دے کر اس کو پہلے درمیان میں سندھ کے علاقوں میں 13 دن کے لیے، اس کے بعد پھر رائے 24 گھنٹے کے لیے، اس سے آگے پھر اگلی جگہ پہ ان کی تشکیل ہو جاتی ہے. پھر وہاں سے واپس وہ اسی علاقے کے مرکز میں جا کر اور اپنی 24-25 دن کا جو انہوں نے کام کیا ہے اس کی کارگزاری، واپسی کی ہدایات لے کر پھر وہیں سے واپس اپنے علاقوں میں آ جاتی ہے. تو یہ ترتیب چل رہا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ چلیں گے. ہمیں اس کی کیا اجتماع میں شریک ہوئے تو بھی بہت اچھا، نہ بھی ہوئے تو کام تو اجتماع سے متعلق نہیں ہے کہ نہیں گئے تو نہیں ہوئے، ایسی بات کبھی بھی نہیں ہے. تو دوستو، بھائیو، بزرگ سے خوب لگ کر اپنے ہاں سے، اب دیکھیں یہ پہلے شب جمعہ ہوتا تھا پورے شہر کا شب جمعہ، ابھی پورا سارا بھرا ہوا ہوتا تھا مدنی مسجد کا اطراف علاقہ. لیکن اب یہ ہے کہ اب چوتھی بار ہم آتے ہیں، 3 بار نہیں آ سکتے، چوتھی بار آتے ہیں. لیکن کیا کام تو ختم نہیں ہوا، وہ تینوں دفعہ 3 شب جمعے جو ہمارے اپنے مقام پر گزرتے ہیں اور خوب موقع ملتا ہے اور ان میں اپنے لوگوں سے ملاقاتیں کرنے کا اور ان کو مسجدوں میں لا کے جمع کر کے ان سے ہم بات کریں، ان کو خروج کی بات کریں، مقامی کام کی بات کریں، ایک تقاضا ان کو سمجھائیں، تقاضے پر لگنا ان کے مال اور جان کا. تو بھائیو، دوستو، یہ ہمہ وقت ہمہ تن کام ہے. دنیا میں یہ کرتے رہیں گے، دنیا کی زندگی اللہ رب العالمین کو بہت آسان کر دیں گے. دنیا کے احوال کو خدا پاک نے اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا، بالکل قطعاً نہیں جوڑا. اور ان دنیا کی زندگی کا بھی بننا اللہ رب العزت نے ایمان اور اعمال کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے. جتنا بھی ایمان میں ہماری پختگی ہوگی، اللہ پاک کی بڑائی کو، اللہ رب العزت کی عظمت کو، اللہ سے ہونے کو،
جب اس کو کہیں گے بھی پھر اس کو سنیں گے بھی دل میں ہمارے اترے گی، جتنا یقین پختہ ہوگا اتنی ہماری زندگی بنتی ہوئی چلی جائے گی، اعمال پر پختگی آئے گی اور یقین ہمارا پختہ مضبوط ہو جائے گا۔ ہم خود تو غور کر لیں، اس سارا جہان پہلے نہیں تھا، میرے اللہ نے بنایا، ساتوں آسمان میرے اللہ نے بنائے، زمین بچاری، سمندر اللہ پاک نے بنا دیے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہیں، باقی ان کے اندر کیا کیا ہے میرا اللہ ہی جانتا ہے، وہ سب اللہ نے بنائے۔ اور پھر جو اس میں جانور ہیں، اس میں انسان ہیں، جنات ہیں، پھر فرشتوں کا نظام، میرے اللہ نے یہ سب بنایا۔ ان سب کے جتنے گنے اور اس سے کئی گنے ایسے ہیں کہ وہ شمار میں بھی نہیں آ سکتے۔ یہ ساری مخلوق کے بنانے والے ایک اللہ ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز کیا، کسی ایک چیز کا کوئی حصہ یا کوئی ذرہ بھی اللہ کا غیر نہیں بنا سکتا، نہ بنا سکا۔ پہاڑوں کا کون دعوے دار ہے کہ پہاڑوں کو بنانے والا کون ہے؟ آج تک کیا کسی نے دعویٰ؟ کہ سمندر کے بنانے والے کون ہیں؟ اس زمین کے بنانے والے، ان درختوں کو اگانے والے، ان درختوں کے ساتھ پھول اور پھل لگانے والے، اور ان جانوروں کو اللہ پاک بناتے ہیں، ان کو کسی کوئی ایک چیز کا بھی، اس کو تو رہنے دیجئے، ان سب کی چیزوں کو کیا کوئی دعویٰ کرے گا؟ آدمی اپنی خود کے اندر، خود جسم کے اندر دیکھ لے، غور کر لے کہ میں خود بھی اپنے جسم کے کسی ایک چیز کا مالک نہیں ہوں، یہ میرے اللہ کے کنٹرول میں، اس کے قبضے میں، اسی کے چاہت میں۔ جب چاہتا ہے صحت دے دیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے صحت بیماری میں بدل جاتی ہے، پھر جب چاہتا ہے بیماری رخصت صحت پھر آ جاتی ہے، تو پھر جب یہ بچپنا ہوتا ہے، پھر بڑھاپا، جوانی، پھر اسے ادھیڑ پن، پھر بڑھاپے میں چلی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ درمیان میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، آخر تک بہت تھوڑے رہتے ہیں، 100 برس تک کوئی خاد و خال، کوئی کسی علاقے میں کوئی بندہ ہوتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے وہاں ایک آدمی اس کی عمر 100 برس، ورنہ وہ بھی نہیں ہوتے۔ تو بھائی اور دوستوں بزرگوں، اس سارے عالم کا بنانے والا اللہ ہے، بس اللہ پر ہمارا یقین جیسے انبیاء علیہ السلام کا یقین پختہ اور مضبوط جم جاتا تھا، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور وہ ادھر ادھر نہیں ہلتے تھے۔ ایوب علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ رب العزت ان کو سب کچھ دیا، اولاد ان کو دی، بیٹے ان کو دیے، گھر ان کے پھر آباد تھے، وہ ان کی شادیاں ہوئی تھی، بیٹے ان کے سارے، اور پھر مال بہت زیادہ دیا ہوا تھا، غلام دیے، وہ سب کچھ تھا۔ اس میں سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک آزمائش آ گئی اور وہ بیمار ہو گئے، اور ہوتے ہوتے وہ سارے بیٹے بھی نہیں، اور کوئی بیویاں تھیں ان کی وہ بھی رخصت، اور جناب ایک ہی بیوی۔ اب گھر سے بھی انہوں نے، بستی والوں نے کہا ان کو ذرا کنارے پہ گھر میں لے جاؤ، پھر وہاں چلے گئے، کوئی بھی ساتھ نہیں، بیماری بہت زیادہ، تو گھر والی بھی اپنی ضروریات میں بھی چلی جاتی تھی وہاں پر، تو دن میں پھر ان کے پاس کوئی بھی نہیں رہتا، ایک بیمار، ایک اکیلے، کیا لمبا عرصہ بیمار رہے۔ اللہ پاک نے ان کو اس میں آزمایا، سوائے اللہ کے کسی طرف بھی متوجہ نہیں ہوئے، اپنے اللہ سے مانگا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا اور حکم دیا اپنی ایڑی زمین پر ایسے ٹھوکر لگاؤ، تو یوں جب ٹھوکر لگائی وہیں سے پانی کا چشمہ ابل آیا، اور چشمہ ابل آیا، فرمایا اس کو پی بھی لو اور اس سے غسل بھی کر لو۔ جب اس کو پیا تو اندر کی ساری بیماری اللہ نے اپنے حکم سے ختم کر لی۔ جب اسے غسل کیا تو وہی جو 18 سال پہلے کا ایوب علیہ السلام تھے، وہی فرشتہ پوشاک لایا تو اس کو پہنا دیے، وہ ایوب علیہ السلام بیٹھے، اور گھر والی ان کو کہیں گئی ہوئی تھی، واپس آئی تو جگہ پہ وہ تو ہے نہیں، وہ بیمار تھے، بسترے پر لیٹے ہوئے تھے، وہاں نہیں ہے۔ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھا تو یہی شخص نظر آئے، ان سے پوچھا کہ بھائی یہاں پر میرے خاوند تھے ایوب علیہ السلام، تو وہ جب مسکرا دیے تو پہچان لے، تو انہوں نے کہا وہ تو آپ ہی ہیں، اللہ پاک نے مجھ کو اتنے آنے واحد میں اچھا کر دیا، اللہ نے سارا کچھ پھر دوبارہ دے دیا، سب کچھ ان کو ہو گیا، سب کچھ ان کو مل گیا، لیکن اتنی لمبی بیماری اور اس عرصے پریشانی کے اندر ذرہ برابر بھی غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، وہ چیز ان کو کوئی بھی ہلا نہیں سکی۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ، اب کچھ تصور کر سکتا ہے؟ اب اس آگ میں جانے والے، اتنی آگ کی زمین سے وہ کتنے اس کے ہیں کہ وہ جو شعلہ ہوتا تھا اوپر سیدھا جاتا تھا، اتنی آگ زبردست، اور لوگ بھی دور چفیری کھڑے ہوئے، ذرا آگے ہوتے تب لگتا ان کو، قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔
تو ایسی آگ میں کہتے ہیں آپ کو ذرہ بھی غیر کی طرف متوجہ، کیا فرشتے بھی آگے ان کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوئے، بس اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ رکھا، اور جب انہوں نے کسی طریقے سے ان کو آگ میں ڈالا، اللہ پاک نے براہ راست آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے، اللہ آگ ٹھنڈی، اور ایسی ٹھنڈی سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے، زیادہ ٹھنڈ بھی نہ لگے، بتائیے، اور کہتے 40 دن اس میں رہے اور ان کے ایک بال تک کو آگ نہ جلا سکی۔ یہ دوستو بھائیو بزرگوں، اللہ رب العزت کا جو اس کی اللہ پاک کا سہارا جو لے لیتا ہے، اور مضبوط سہارا اللہ پاک اس کو لیتا ہے، اللہ پاک اس کے کام بنانے والے اللہ پاک بن جاتے ہیں۔ ایسا سارے انبیاء نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ہیں، چند ساتھی ساتھ 300 قریب 313، سامنے دشمن 3 گنا زیادہ ہے، سب ہتھیاروں سے لیس ہے، گھوڑوں پر سوار ہے، ان کے پاس سارا سامان حرب موجود ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں ان کی طرف، پھر رات پر اللہ سے مانگتے، اے اللہ کہ مٹھی بھر کو لا کے میدان میں ڈال دیا ہے، اور اگر یہ کل کو جنگ میں ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا زمین پر؟ تو پھر اللہ پاک کی طرف سے آ گیا، ارشاد ہوا کہ میں 1000 فرشتہ بھیجنے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی فرشتے مخلوق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے فرشتوں کی طرف، پھر مانگتے رہے، پھر دوسرے کی 3000 فرشتے بھیجو، پھر بھی متوجہ نہیں ہو، پھر مانگتے رہے، اور فرما 5000 فرشتے بھیجتا ہوں، تو پھر بھی متوجہ نہیں، کہ پھر فرما میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ، بس اللہ کا شکر ادا کیا، اور اگلے دن جب جنگ ہوئی تو 313 تو اللہ پاک نے فتح دے دی ان نہتوں کو اور بے سر و سامان والوں کو اور تھوڑے سے مجموعوں کو، ان کے اوپر جو ان کے اوپر ہر حال میں غالب تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، جب ایک اللہ کا سہارا بندہ لیتا ہے تو اتنی بڑی بڑی چیزیں، موسیٰ نبینا علیہ السلام، فرعون للکار رہا ہے، بچ کے کہاں جاؤ گے، راستہ بھول گئے، دریا کے کنارے جا کے کھڑے ہو گئے، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ ڈر گئے، بہت زیادہ گھبرا گئے، اب کیا ہوگا؟ پہلے تو چلو مظلوم بنے ہوئے تھے، اپنے رہائش گاہوں میں تھے، رہ رہے تھے، زندگی گزر رہی تھی جیسی تیسی، تو اب تو ایک میدان میں لا کے کھڑے ہو گئے، اور اب تو یہ ہم کو بس ختم کر دیں گے، آگے کوئی راستہ نہیں دریا کی وجہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ ہم تو پکڑے گا، موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہرگز نہیں، اللہ اکبر، ہرگز نہیں، حالانکہ دیکھ وہ بھی یہی رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، لیکن ہرگز نہیں، میرا اللہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ پاک نے حکم کیا دیا کہ اپنے آسے کو مارو سمندر میں، پانی میں مارنے سے آسے پانی کو کیا ہو جاتا، لیکن اللہ کا حکم تھا، جب پورا کیا مارتے ہی ایک جگہ پہ مارا۔ یہ باتیں نہیں آتی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو 12 دفعہ مارا، ایسا نہیں مارا، ہم جیسے فرمایا اپنے آنسو کو سمندر پہ مارو، اس نے مارا، ایک دفعہ مارنے پر 12 شارائیں کھل گئی، وہ پانی ہٹ گیا، ایک دم پانی ادھر ادھر کو ہٹ کے سمٹ گیا، اور راستے کھل گئے، بنی اسرائیل اس کے کنارے یوں کھڑے ہوئے تھے، قبیلہ کے در قبیلہ وار، تو بس جیسے ہی راستے کھل گیا موسیٰ علیہ السلام فرمایا بسم اللہ چلو، تو وہ سارے قبیلے ایک دم سے اس طرف سے داخل ہوئے، وہ سامنے چڑھ گئے، اور فرعون رہا کبکا دیکھ رہا، اب کیا ہوگا، یہ تو نکل گئے ہم سے، تو ان کے ساتھیوں نے کہا بھائی داخل ہو جاؤ، یہ تو تم خدائی دعوت کی ہے تم نے، ساری چیزیں تمہارے حکم سے چلتی، چلو اس میں، اور وہ سارے بیچ میں آ گئے، اور وہ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ پار ہو گئے تو اللہ پاک نے پھر پانی کو ایک کر دیا، ختم ہو گیا، ان کے منہ دیکھتے رہے اپنے دشمنوں کو۔ اور یہ اس میں ایک ایسی بھی حکمت ہے کہ اتنی دھاک بیٹھی ہوئی تھی ان فرعونیوں کی اور فرعون کی خود ان بنی اسرائیل کے اوپر کہ ان کے سامنے غرق نہ ہوتے تو ان کو پھر بھی شبہ ہوتا، سنتے اگر خبر کہ بھائی تم جو آ گئے تھے پیچھے وہ فرعون رہ گیا تھا اور تم کو پتہ ہی نہیں چلا، فرعون پانی میں غرق ہو گئے، کہ نہیں بھائی نہیں ہو سکتا فرعون نہیں مرا۔ تو اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو، اور ایک اور بھی عجوبہ ہو گیا، ایک اور عجوبہ یہ ہو گیا کہ فرعون کی لاش کو بھی باقی رکھ دیا اللہ پاک، تو تاکہ اس کو جب بھی کوئی دیکھے تو پتہ چلے کہ یہ وہی ہے جو خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ اب وہ تو اس کا کیا ہے، بول کسی چیز نے بھی کام نہ دیا اور اپنی اس بڑائی نے اس کو ختم کر دیا۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں،
اللہ رب العزت نے ایسا مبارک اور عالی کام عطا فرمایا ہے. اگر اس کو صحیح کام اصول اور نہج سے کرتے رہیں گے اور مان کے کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے اور اپنے مسجد کی جماعت آپس میں مل کر امیر صاحب کے تابع بن کر اور جو تقاضے آتے چلے جائیں گے، جتنا ہم سے ہو سک رہا ہوگا ان سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے. اور ان کو کرتے ہوئے ہم اللہ سے دعائیں مانگیں گے. تو اللہ رب العزت ان تقاضوں کو پورا کرنے کے اوپر جو ہم دعائیں مانگیں گے اللہ پاک قبول کر لیں گے. دعائیں تو مانگیں کہ کام کے لیے، یا اللہ باقی ساروں کو بھی اس مبارک کام میں قبول فرما اور ان کو بھی اپنے راستے میں نکال دے اور ان کو بھی واپس لا کر کے اپنے مقامی کام میں شریک ہمارے ساتھ کر دے. اور اے اللہ یہ بھی رات و دن آپ کے حکموں پر چلنے والے بن جائیں اور ان کی پوری زندگی بھی اے اللہ دین کے تابع بن کر ہونے والی بن جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں پر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی ایسے ہم میں سے ہر ایک کی بن جائے. تو اس طرح سے یہ الحمدللہ واپس یہ آ کر کے یہ محنت کریں گے اللہ پاک. تو ایسے ہی خدا پاک ان کی کام اس طرح سے بنا دے. ان کو زیادہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ نہیں ہے. جو دعوت والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے والے، اللہ کی دین کی طرف بلانے والے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہے، ملک نہیں ہے، فوج نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس لوگ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے. تو کام تو اس کے بنتے ہیں جن کے ساتھ اللہ ہو. تو اللہ پاک تو یعنی پورے کے پورے اللہ پاک دعوت والے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ ہمارے آپ کے ساتھ ہے. تو اس لیے پیارے بھائی دوستوں بزرگوں، اس کام کو ہم صرف کسی ایک عمل کے ساتھ نہ جوڑیں، بلکہ یہ ہم سارے تقاضے میرے ذات سے متعلق ہیں اور ہر تقاضے پر میں اپنے حساب سے مشورے کے ساتھ چلوں گا. تو یہ ہماری اس میں ہم سب کی نیت ہو، ہم سب کے ارادے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ بات ضرور ہو کہ جب تک اجتماع ہمارا باقی ہے تو ہم اپنے محلوں کے اندر خوب محنت کریں. جو جماعتیں یہاں پر کراچی میں آئی ہوئی ہیں رائے گنج سے اور علاقوں کی جماعتیں، باقی جو جتنے ہمارے پاکستان کا پورا حلقہ ہے، ہر ایک جگہ سے جماعت اللہ پاک نے اللہ کے فضل سے آئی ہوئی ہے. کہتے ہیں 138 یا 40 کے قریب یہ جماعتیں. اس کے علاوہ کوئی 4 جماعتیں اندرون ملک سال کی بھی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی 40 کے قریب اور بھی جماعتیں ہیں جو اجتماع کی وجہ سے آئی ہوئی اور ہمارے محلوں کے اندر کام کر رہی ہیں. تو ہم جس محلے میں جس مسجد میں وہ جماعت ہے، تو ہم میں سے وہ ساتھی جن کے مسجد میں جماعت ہے ان کے ساتھ پورے مل جل کر بس اپنا برائے نام جو بھی کچھ وقت زیادہ ضرورت کو ہو تو اس کو تو جا کے ہم پورا کر لیں. گھر کی کوئی ضرورت، کاروبار کی، ڈیوٹی اپنی وغیرہ، دکان میں جتنی دیر بیٹھنا ہو یا اپنا کوئی متبادل دوسرا، لیکن زیادہ توجہ اور وقت ہمارا اس جماعت کے ساتھ لگے ہمارا جو ہماری مسجد میں آ کر کے محنت کر رہی ہے دین کا. تو دوستو بزرگ، ہمارے اس پر اللہ پاک ہمیں کیا دیں گے ہمیں خود اس کا اندازہ نہیں ہے. تو آئی ہوئی جماعتوں کی نصرت ہے، اس کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے اور کرنا ہے. تقاضوں کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے. یہ ہمارا کام ہے، ہم وقت کا ہر وقت کا، اور یہ مسجد سے متعلق ہے. اور آپس میں اور اس میں جیسے جیسے بزرگ حضرات جنہوں نے پوری زندگیاں دی ہوئی ہوں، خواہ وہ رائے میں ہو کہیں اور بھی ہوں، تو ان پر اللہ پاک نے اس بات کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وقت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ کس طرح ہم نے عمل کرنا ہے. کہ وہ بہت سارا مجمع جوڑ دیا، اس میں بات کر دی، اب وہ بات نہیں ہے. تو ہم ایک ایک کے اوپر ایک ایک کے پاس بیٹھ کر 2-2 3 کو ملا کر اور جناب دائیں بھی بائیں آگے پیچھے گھروں میں ہر گھر میں ہماری پہنچ ہو اور ہر گھر والوں کو ہمارا اعتماد حاصل ہو اور ہم ان کے معاون بنے. اور تو اس طرح سے تو ہماری ایک زندگی ایسی بن جاتی ہے جو امت ہونے کی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بنایا تھا. ایک غم درد دکھ کہتے ہیں جیسے جسد واحد کہتے ہیں، ایک جزے کی طرح تمہاری مثال ہے، ایک بدن کی سی ہے میری امت کی مثال. تو جہاں جس جگہ کو بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے پورا بدن اس کے لیے بے قرار ہوتا ہے. تو امت میں کسی ایک کو بڑی پریشانی آئی تو پوری امت اس ایک کے لیے پریشان ہوگی اور اس کے لیے ہمدرد بنے گی، غمخوار بنے گی. تو یہ سارا اللہ پاک ہم کو عطا فرما دے. تو اس کے لیے یہ مبارک محنت ہے. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں اب ایک گزارش ہے، اس تقاضے چلانے سے پہلے ایک درخواست یہ ہے اور انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ اجتماع میں ہم جائیں گے تو جس کے لیے یہ طے ہو گیا، جتنے ساتھیوں کے لیے مشورہ ہوا وہ جائیں گے، مگر وہاں کی جو ساری چیزیں ہیں، جو شعبوں کی جماعتیں ہیں
اور جو خدمت کی جماعتیں ہیں جو اس لوڈ اسپیکر میں لگیں گی، جو بتیاں یہ لائٹ وغیرہ کی جماعتیں ہیں، جو کیا کہتے ہیں اس کو لائنیں بنانے کی، اوپر سایہ کرنے کی، بیت الخلاء کی، وضو خانے وغیرہ کی، اور پینے کے پانی کا انتظام، دوسرے سارے انتظامات، تو اس کے لیے الحمدللہ تو ہم میں سے ہر پورے شہر سے ساتھی جائیں گے، اور وہ جو جماعتیں انہوں نے مانگی ہیں ہر مسجد کی جماعت سے جتنے ساتھی، تو پھر وہ اپنے حساب پر اپنے وقت پر اس جماعت کے ساتھ جا کر شامل ہو کر، چاہے وہ تشکیل کی جماعت ہو، پہرے کی جماعت ہو، مجمع جوڑ کی ہو، صفائی کی جماعت ہو، جو صفیں درست کرنے والی ہو، اذان تکبیر ہو، جو بھی ہو، سب میں ہم لگیں گے، اس میں تو لگیں گے، لیکن جائیں گے تو پورے اجتماع کا ثواب اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو اتنی سی گزارش ہے کہ ان میں سے چند شعبے ایسے ہیں جن کے متعلق ابھی اس مجمع سے آپ حضرات سے درخواست کی جائے گی، آپ سے وہ مطالبہ تقاضا آپ کے سامنے رکھا جائے گا، پھر اس شعبے کے اندر کتنا میں خوش نصیب ہوں، کتنی مبارک یہ بات ہے کہ میں کسی کام آ جاؤں، میں کسی کو اجتماع کے اتنے آئے، سارا مجمع آئے گا اور 1.5 دن کے 2 اجتماعات ہوں گے، اور اس میں بیٹھ کر اللہ کی عظمت بڑائی کی بات سنیں گے، ارادے کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، تو مجموعی طور پر ان سب کا اجر اللہ مجھ کو اس تھوڑی سی خدمت پر اللہ عطا فرما دے گا۔ تو میں کتنا خوش نصیب کہ میرا تھوڑا سا وقت چاہے اجتماع میں نہ جا سکوں، خدمت کے کسی شعبے میں استعمال ہو جاؤں، تو کتنی اچھی بات ہو جائے گی۔ تو اب ذرا سا تھوڑا سا آپ حضرات کی خدمت میں یہ جو تقاضے ممالک کے ہیں، اندرون کل سال کے ہیں، چلوں 3 چلوں کے سارے تقاضے ہم آپ کے سامنے رکھ، آپ سے گزارش ہے تھوڑا سے کچھ منٹ اور لگیں گے، زیادہ آپ کو نہیں ٹھہرایا جائے گا اس مجلس میں، آگے پھر دوسری چیزیں ان میں لگیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب شب جمعہ تو ہمارا شب جمعہ یہ ہماری رات ہے، الحمدللہ عبادت کی رات ہے، انشاءاللہ اس کو روشن کریں گے شب جمعہ کو، اللہ پاک ہماری قبروں کو روشن، قیامت کو روشن، پلسرات کو روشن، مزے لے لے کر جنت میں چلے جائیں گے، اللہ پاک ہماری سب کو ہم کو اس کے لیے قبول فرما لے۔ تو اب اس کے لیے سارے بھائیوں سے ایک گزارش ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس مطالبے میں بھی بیٹھے رہیں، اور ان خاص جو 2 تقاضے آپ کے سامنے رکھنے ہیں اس مجمع کے سامنے، اس کے پورا ہونے تک آپ حضرات نہ دیکھیں۔ ایک بات اور بھی ہے، جو تقاضوں کے اوپر اٹھیں گے اور وہ اپنا نام دیں گے، اپنے آپ کو پیش کریں گے، ہم میں سے ان کی تعداد بہت کم ہوگی جتنے بیٹھے ہوئے نا، سارا مجلس حال میں بھرا ہوا ہے، اور بعض سین کے ایسے بھی تھوڑے سے بیٹھے برآمدے میں بھی، تو یہ سب جب ان میں سے اٹھ کر کے وہ ان تقاضوں پر جائیں گے، یہ اللہ کے گھر میں یہ بات اللہ رب العزت کی انتہائی بڑی رحمت پر قوی اور پکی امید کر کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ثواب ہم سب کو ملے گا، ثواب سے ہم معروف نہیں، ہر ایک کو ہم میں سے ثواب اور اجر ملے گا، اور جو ہم میں سے اٹھ کر ہمارے اس بیٹھنے پر، ہماری اس توجہ پر جو ساتھی ان تقاضوں پر اٹھ کے جائیں گے، آپ بھی دیکھیں گے کون کون خوش نصیب ہیں جو ان تقاضوں کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ ذرا پہلے مطالبہ ہوگا، اس کے بعد وہ تقاضے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد عرض کی جائے گی آپ سے ساتھی ہمارے کہ بھائی اب نماز کی تیاری کر لیں۔ اتنی دیر تک ہم میں سے ہر ساتھی کو یہ درخواست ہے کہ وہ یہاں پر بیٹھے رہیں اور اٹھ کر نہ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ تو اب اس کے لیے پہلے تو 4 مہینے کے لیے فرمائیں جی، اب اٹھے 4 مہینے 4 مہینے اور چلے کے اعتبار سے فرمائیں انشاءاللہ کہ مسجدوں سے انشاءاللہ جو جماعتیں ہم دے رہے ہیں تو اس کے اعتبار سے ساتھی جانے والے ساتھی کھڑے ہو کے ارادہ فرمائیں انشاءاللہ۔ خبر ہو چکا فرمائیں جی ساتھی بھائی مدثر صاحب لکھنے والے ساتھی کھڑے ہو جائیں ستونوں کے پاس بھی، اور جہاں جہاں بھی ساتھی مقرر ہیں وہ نام لکھ کر فرمائیں جی مسجد وار فرمائیں انشاءاللہ۔ جیسے جم کے بیٹھے آپ حضرات سے درخواست صدیق مسجد سے فرما رہے پوری جماعت جانے والوں سے گزارش ہے کہ وہ نہ جائیں ابھی۔ بھائی محمد داؤد صاحب فرما رہے ہیں انشاءاللہ چلے کی نیت ہے اجتماع سے، اللہ قبول فرمائی جی۔ دارالسلام مسجد سے فرما رہے ہیں 10 نمبر سے پورے چلی کی جماعت ہے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائیں۔ فرمائیں جی ساتھی ہمارے ستونوں پہ بھی ہیں، وہاں بھی ہمارے ساتھی کھڑے ہو جائیں تشکیل کے اعتبار سے، اور جو مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ نیت ارادے وہاں ستونوں پہ بھی کر لے قریب، اللہ قبول فرمائے جی، اللہ قبول فرمائے جی۔ فرمائے جی مسجد وار فرمائے انشاءاللہ، پوری جماعت لکھوائیں کہ اجتماع سے پہلے ہم چلے 3 چلے کی پوری جماعت نکال دیں گے انشاءاللہ، یا اجتماع تک انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے جی۔
मदीना मस्जिद से फरमा रहे हैं एक जमात इंशाल्लाह ऐसी फरमा रहे हैं हमारी मस्जिद से चिल्ले की पूरी एक जमात है इंशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए हर साल 4 महीने के लिए फरमा रहे हैं भाई इंशाल्लाह अल्लाह कबूल